تو عرب کے جو لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ ظاہر بات ہے انہوں نے کھانا پینا تو تھا، اس کے لیے وہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر سال میں ان کا ہوتا تھا ملک یمن کے طرف، قافلے کی شکل میں جاتے تھے، کچھ چیزیں یہاں سے لے جاتے تھے، زیادہ تر کھجوریں ہوتی تھی، وہاں بیچ دیا، کوئی ایسا کوئی چیز بنایا وہاں جا کے، اور وہاں کی چیزیں مکے میں لے آتے تھے، پھر پورا سال اس پہ گزارا کرتے تھے، اپنا نظام چلاتے تھے۔ ایک سفر ان کا ملک شام کی طرف ہوتا تھا، سردیوں کا سفر ان کا ملک یمن کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ ملک یمن گرم تھا تو سردی میں یہ وہاں جاتے تھے، اور گرمیوں میں یہ ملک شام میں سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ ملک شام ٹھنڈا علاقہ تھا۔ لیکن ان کا سفر عام لوگوں کے بنسبت بڑا اچھا سفر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ اگر قافلے کہیں سفر کرتے تھے تو راستے میں ڈاکو کا خطرہ ہوتا تھا، کئی قافلے لوٹ جاتے تھے، سامان جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی گیا، جو لے گیا ہے وہ بھی گیا، کچھ ہاتھ نہ آتا تھا۔ ایک تو ظاہر بات ہے مکے سے ملک شام کا جو سفر تھا وہ تقریباً 2 ماہوں کو لگتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کی اللہ کی زیارت، تو یہ کہنے لگے بھائی 2 ماہ تو ہم ملک شام میں جاتے ہیں، ہمیں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں رات رات ملک شام گیا ہوں اور واپس ہے، تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں جو جائیں کہ آپ آسمانوں کی باتیں کریں، یہ تو ہمارا اندازہ ہے، ہم خود 2 ماہ کو سفر کر کے تب جا کے ملک شام پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہیں وہ نعمتیں یاد کرو جو تمہیں میں نے دی ہے۔ وہ کیا تھی کہ عام قافلے کو خطرہ ہوتا تھا کہ ڈاکو لوٹ لیں گے، ان کو یہ خطرہ نہیں تھا۔ پھر عام قافلہ اگر ملک شام میں چلا جاتا تھا، وہاں رات رہنے کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے، وہاں کھانا کھانے کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے، وہاں اپنا سامان نظام بازار میں لگانے کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی ایسے نہیں، کیوں؟ لوگ کہتے تھے یہ کعبے کے متولی ہے، یہ تو کعبے کے پڑوسی ہیں۔ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو مکے سے آئے، کعبے شریف سے آئے، چاہے غیر مسلم، سب عزت، اس وقت تو سب ایسے تھے، عیسائی مذہب میں تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ خود کفار مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، کافروں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو کافروں نے کہا ہم خانہ کعبہ بنائیں گے پر 1 روپے بھی کوئی حرام کا نہ لے کے آئے، کیونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ اچھا، جتنا حلال جمع ہو سکا انہوں نے اس پہ کعبہ کی تعمیر کی، باقی جو تعمیر بچ گئی اس کے لیے پیسے ہی نہیں، حلال پیسے تھے لیکن وہ حلال نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حلال نہیں تو ہم کعبے میں نہیں لگا سکتے۔ اتنا اہتمام، اتنا عزت احترام وہ کعبے کا کیا کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے تو یہ لوگ بہت محترم سمجھتے تھے، اور لوگ بھی بڑا احترام کیا، یہاں تک کہ ڈاکو کو پتہ چل جاتا تھا یہ جو قافلہ کعبہ سے آیا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، نہیں ہاتھ لگا۔ اچھا، ملک شام میں گئے یا ملک یمن میں گئے تو وہاں پر بھی کوئی ان کو کھانا لا کے دے رہے کہ جی یہ تو بڑے محترم لوگ ہیں، کعبے کے متولی ہے، بزرگ لوگ ہیں، لوگ ان کی جو ہے سعادت سمجھتے تھے اپنے گھر میں رہنے کو، ان کے لیے کھانے کا نظام ہو جاتا تھا، ان کے لیے چارپائی کا نظام ہو جاتا، یہاں تک کہ فرمایا کہ بعض لوگ ان سے چیزیں مہنگی خریدتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ جی کعبے سے جب کوئی حج سے عمرے سے کچھ لے کے آتا ہے تحفہ، تو ہم کتنی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کہتے تھے یہ کعبے سے لایا ہوا مال ہے، ہم مہنگا خریدیں، کوئی بات نہیں، یہ تو برکت والا مال ہے، اور اپنا مال ان کو سستا دے دیتے تھے، کوئی بات نہیں، آپ وہاں جا رہے ہو نا، وہاں استعمال کرو گے، لے جائیں ہمارے طرف سے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ فری میں دے دیتے، یہ ہمارا مال ہے، یہ اناج ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ آپ لے جائیں کعبے میں، لے جائیں فری میں۔ یہ اللہ کہہ رہے دیکھو تمہیں اتنا پروٹوکول ملتا تھا، تمہیں اتنی عزت ملتی تھی، تمہیں لوگ چیزیں پھر فری دیتے تھے، تمہاری اتنی عزت کرتے تھے، تمہیں میں نے یعنی ایلاف قریش مانوس کر دیا، میں نے قریش کو ایلافی مانوس کرنا ان کا رحلت الشتاء، سفر جو سردیوں میں، والصیف اور گرمیوں میں، یہ جو تم سفر کیا کرتے تھے، یہ لوگ جو تمہارے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے تھے اور تمہاری اتنی عزت کرتے تھے، تمہارا اتنا احترام کرتے تھے، یہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ سوچو تو صحیح، یہ کعبے کی وجہ سے کرتے تھے، تو تمہارا حق ہے کہ تم کعبے والے کی زیادہ عبادت کرو۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے الٹا 360 کو خانہ کعبے میں کھڑے کر دی۔ جس نے تمہیں عزت دی ہے، تم نے اس رب کو چھوڑا اور بتوں کو کھڑا کر کے ان کی عبادت کر رہے ہو۔
تمہیں تو کم سے کم یہ نہیں کرنا ہے. عام لوگ کرتے تو ان میں کوئی اتنا, تمہارے اوپر تو اتنے احسانات ہیں, تمہیں روزی کو روٹی اس کی برکت سے مل رہی ہے, تمہیں لوگ سلام اس کی وجہ سے کرتے ہیں, تمہاری عزت لوگ اس کی وجہ سے کرتے ہیں, اور تم جو ہے الٹا میرے مقابلے میں اتر آئے, مجھے ماننے سے انکار کر رہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا, بس چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت, اس گھر والے رب کی. تمہیں تو چاہیے تم زیادہ عبادت کرو. کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع, وہ ذات جس نے تمہیں کھانا دیا بھوک کے حالت میں. اس نے تمہیں کھانا دیا, اس نے تمہارے لیے کھانے کا نظام, کھانے کے راستے, تجارت آسان کر دی, اتنی آسان کر دی کہ عام لوگوں کو بڑی مشکل سے ایک چیز جو ہے وہ ڈبل قیمت میں ملتی ہے اور تمہیں فری میں مل جاتی. کعبے کی وجہ سے مل رہی, خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کر رہے, تو خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں اتنی عزت ملی ہوئی ہے. الذی اطعمہم من جوع, وہ ذات جس نے تمہیں کھانا کھلایا بھوک کی حالت میں, وآمنہم من خوف, اور امن دیا تمہیں خوف سے. راستے میں ڈاکو کا خوف تمہیں نہیں ہے, ڈاکو کو پتہ چل جائے یہ قافلہ کہاں سے آیا, یہ خانہ کعبہ سے آ رہا ہے, بیت اللہ سے آ رہا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ بڑے بزرگ محترم لوگ ہیں. ملک شام میں جاتے تھے, وہاں تاجروں کو پتہ چلتا ہے یہ جو قافلہ مال لے کے آئے یہ تو مکے کا قافلہ ہے, تو وہ بڑھ چڑھ کے بولیاں لگاتے تھے مال خریدنے کے لیے کہ یہ کعبے کا مال ہے, خانہ کعبہ مکے شریف سے یہ قافلہ آیا ہوا ہے, یہ کا مال تو بڑا محترم مال ہے. وہ تم سے ڈبل قیمت پہ خریدتے تھے. اپنا مال بعض لوگ اس جو ہے محبت کی وجہ سے فری بھی دے دیتے کہ لے جائیں, آپ نے مکے جانا ہے یہ وہاں لے جائیں, اور بعض لوگ بہت کم قیمت تم سے لے لیتے تھے. تو امن دیا تمہیں ہر خوف سے, دشمن کے خوف سے. سب سے بڑا خوف اس وقت دشمن کا ہوتا تھا. قافلہ یہاں سے چل رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. آج تو نظام ایسا نا کہ اگر کوئی راستے میں کوئی ڈاکو آ جائے آپ پولیس کو کال کر لیں گے, آپ کوئی کچھ نہ کچھ کر لیں. اس زمانے میں ویرانے جنگل میں آپ جا رہے ہو, کسی کو کیا پتہ ہے. وہیں ایسے جھاڑیوں میں ڈاکو چھپے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے قافلہ آ رہا ہے. اب قافلہ آ رہا ہے اور چاروں طرف سے ڈاکو نے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے. اب جان جانی تھی, قافلے والے سب کچھ ان کے حوالے کر کے اب مجھے یہ بتائے کہ ایک بندے نے 2 ماہ کا سفر کیا, 2 ماہ مسلسل وہ چل رہے اور راستے میں جو مال وہ لے کے جا رہے ہیں اس نیت پہ, اچھا وہ سرمایہ اس کا جو ہے وہ پورے سال کا ہے. اس کو پتہ ہے یہ مال میں نے لے کے جانا ہے ملک شام میں, اس کو وہاں بیچوں گا, اس پہ جو ملے گا وہاں سے خریدوں گا, واپس مکے میں لے کے آؤں گا, یہ پورے سال کے. آج تو اگر کسی دکاندار پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو زیادہ 1 دن کی کمائی اس کی چلی جائے گی, 2 دن کی چلے جائے گی. ان کی تو پورے سال کی جانی تھی, پورے سال کا قافلہ لوٹ گیا, کچھ بھی نہیں آیا. تو پھر پورا سال کیا کرنا, اتنی مشکل سے گزارنا. اس لیے حدیث شریف میں ایک دعا بتائی گئی, آپ بھی مانگا کریں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, کہ اللہ کفر سے اور فقر سے پناہ مانگتا. فقر ایک ایسی چیز ہے, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. غربت میں, تنگ دستیوں میں, بچوں کے بھوک, گھر کے خرچے انسان کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتے جب اس کے پاس. تو اس لیے فرمایا ایسے فقر اللہ سے کبھی نہ مانگا کرو, کبھی غربت اور تنگ دستی اللہ سے نہ مانگا کرو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس کے خزانے مانگا. یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے, بری ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا کہ تم مجھ سے اچھی دنیا مانگو. دنیا وہ بری ہے جس دنیا کے آنے سے انسان رب کو بھول جائے, آخرت کو بھول جائے. جس دنیا آنے سے انسان اپنی تسلی سے عبادت کرے, تسلی سے اللہ سے اپنا تعلق بنائے, تو بڑی اچھی چیز ہے. کئی عبادات کو اللہ نے دنیا میں موقوف رکھا ہے. حج اس پہ فرض ہے جس کے پاس مال ہوگا, غریب پہ فرض نہیں. کئی عبادات, زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جو مالدار ہوگا, تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے. کئی عبادات کی بنیاد مال پہ رکھی گئی ہے. ماں میں ہمارے ایک بزرگ تھے, اس کے قول مجھے یاد, فرمایا دنیا دار وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہے, اربوں روپے ہے, وہ دنیا دار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ ڈیفینس, یہ پلان, یہ دنیا دار. وہ دنیا دار نہیں ہے جس کے پاس اربوں روپے ہے, یہ جو دن کی اس کی آمدنی اربوں آ رہی ہے تو اس کو آپ دنیا دار سمجھو نہ. فرمایا دنیا دار وہ ہے جو دن میں 100 روپے کما رہے ہیں لیکن حرام طریقے سے کماتا ہے, اور اللہ کے احکامات کو 100 روپے کے خاطر چھوڑ دیتا ہے, وہ دنیا دار ہے اگرچہ وہ دن میں 100 روپے کماتا ہے.
اور اگر ایک آدمی دن میں اربوں روپے کما رہا ہے لیکن اس میں زکوٰۃ دیتا ہے، اس میں غریبوں کا خیال کرتا ہے، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ تو دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، انسان اس کو برا بنا دیتا ہے۔ انسان ایک اس کو جو ہے کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے استعمال کا طریقہ اس کو برا بنا دے گا۔ تو دنیا تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں امن دیا خوف سے، اگر تمہارا قافلہ لٹ جاتا، پورے سال کا سرمایہ ختم ہو جاتا، لیکن کیا کیا اللہ نے؟ ڈاکو کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ کہتے تھے یہ مکے سے قافلہ آ رہا ہے، لہٰذا ان کو ہاتھ نہ رکھو، اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں 360 بت کھڑے کر دیے، اور ان کو کسی کو بارش کا خدا بنا دیا، کسی کو سورج کا خدا بنا دیا، کسی کو ناکامی کا خدا بنا دیا، کسی کو کامیابی کا خدا بنا دیا، اور اس اصل رب کو بھول گئے۔ چاہیے تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اس کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمیں عزت دی، عزت کے ساتھ روٹی دے رہا ہے، عزت کے ساتھ زندگی دی ہے، ہر مشکل سے ہمیں ہر خوف سے امن میں رکھا ہے، ہم اس کی عبادت تمہیں زیادہ کرنی چاہیے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے اس صورت کے اندر، لیکن یہی تقاضا اللہ ہم سے بھی کرتا ہے۔ کافر کو نہیں پتہ میرا رب کون ہے، کافر کو نماز کی لذت کا نہیں پتہ ہے، کافر کو کلمے کی لذت کا نہیں پتہ ہے، کافر کو درود پاک پڑھنے کی لذت کا نہیں پتہ۔ میں اور آپ کتنی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ سے بنا دیا، اس نبی سے ہمارا تعلق بنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے انبیاء نے کہا تھا یا اللہ وہ امت ہمیں دے دے، اگر امت نہیں ملتی ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ ایک امتی بن کے آئیں گے، کیوں؟ ان کی دعا قبول ہو گئی جو انہوں نے مانگی۔ اس امت کے فضائل کو دیکھو، اس امت کو جو اللہ نے قیامت کے دن فرمایا جنتیوں کے 120 صفحے ہوں گی، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش امتیں تو بن گئی۔ ان سب میں جب جنتیوں کو نکالا جائے گا ان میں جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی۔ 120 صفوں میں تو اس امت کی 1 یا 2 صف ہونی چاہیے تھی، لیکن قربان کا اس رب ہے، اس نے کیا کیا؟ 80 صفحے اس امت کی جنتیوں کی ہوں گی اور 40 صفحے دوسروں کی۔ 80 صفحے صرف ایک امت کی جنتیوں کی ہوں گی۔ اور یہ کس وجہ سے یہ پروٹوکول ہمیں ملا؟ کفار مکہ کو پروٹوکول کس وجہ سے ملا تھا؟ کعبے کی وجہ سے ملا تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ کعبہ کے پڑوسی ہیں، کعبہ کے گرد رہنے والے ہیں، اس لیے اس کے قافلے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، بڑی عزت کی جاتی تھی۔ مجھے اور آپ کو بھی تو پروٹوکول مل رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی تو عزت مل رہی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا امتی بن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح انہوں نے اللہ نے ان کو عزت دی، پروٹوکول دی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے اس کی کہ اس رب کی عبادت کرتے انہوں نے خانہ کعبہ میں بت کھڑے کر دی۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے، محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، اور بار بار اللہ قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر دوڑو اللہ کی طرف۔ کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی طرف دوڑو، اس کے طرف آ جاؤ، اس کے در پہ آ جاؤ۔ لیکن پھر بھی ہماری کتنی نمازیں ضائع قضا ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں دکھ نہیں اٹھتا دل میں کہ میری نماز کیوں قضا ہو، کبھی دکھ نہیں اٹھتا، کبھی یہ دکھ بھی نہیں ہے کہ میں جو اتنی نمازیں ضائع کر رہا ہوں کہیں اللہ مجھ سے محمد مصطفیٰ کے غلامی نہ چھین لے، کہیں مجھ سے یہ غلامی نہ چھن جائے۔ یہ جو آج میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہوں، کہیں میری یہ بات میری منہ پہ نہ مار دی جائے کہ تو کس طرح عاشق رسول ہے، مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور تیرے کانوں پہ جھوٹ تک نہ رہیں گے، اور تو اپنے دفتر میں مست ہو کے بیٹھ جائے، اپنی دکان میں اپنے گاہک کے فکر میں بیٹھ جائے، تو کس طرح عاشق رسول ہے؟ میں نے تجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی دی تھی، میں نے تجھے سجدے دیے تھے، تو نے ان کا
تو نے ان کو چھوڑ دیا، واپس کر میری یہ نعمت، نہیں چاہیے مجھے ایسے بولا۔ کیا کریں گے؟ ایک عیسائی تھا، اس نے رمضان میں اس کا بیٹا سر عام کھا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے مارا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو ان کے سامنے سر عام کھا رہے۔ بس یہ اتنی سی ادا تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جنت کے اعلیٰ محلات، پوچھا تو یہاں کیسے؟ کہا وہ میری نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ موت کے وقت اللہ نے فرشتے کو کہا اس کو کلمہ پڑھا کے میرے پاس بھیج، یعنی اس کو محمد مصطفیٰ کے غلامی کا کارڈ دے کے پھر بھیج دینا۔ اللہ، تو آج ہم کس طرح اس دین کے ساتھ مذاق بنائے ہوئے ہیں اور کس طرح اس کو اپنی زندگی سے خرچ کے نکال رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کتنے دن ہو گئے قرآن نہیں کھولا، موبائل تو 2 منٹ کے بعد میں اٹھا کے دیکھتے کہیں میسج تو نہیں آیا، 2 منٹ بعد واٹس ایپ کھولتے کسی نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا، اور قرآن گھر میں پڑا ہوا ہفتے گزر جاتے ہیں، کبھی اس کو نہیں اٹھا کے دیکھا کہ میرے رب نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا مجھے جگانے کے، کبھی مسجد کی طرف نہیں آتی۔ سوچنا چاہیے اللہ کبھی کہیں ہم سے یہ نعمت نہ چھین لے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے میں تمہاری نعمت کو چھین لوں گا۔ ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت صرف روٹی نہیں ہے، نعمت صرف کپڑا نہیں ہے، نعمت صرف گھر نہیں ہے کہ کھانا کھا لیے تو اللہ تیرا شکر ہے کہ نے کھلایا۔ نعمت، سب سے بڑی نعمت نماز کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی، سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ان کا شکر کون ادا کرے گا؟ وہ جو ہم نماز چھوڑ دیتے اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو ہم سجدے چھوڑ دیتے اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو زکوٰۃ کے نام پہ عبادت آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیے کیا بنے گا؟ اس لیے ہم نے صرف نعمت روٹی کو سمجھ لیا ہے، کپڑے کو سمجھ لیا ہے، مکان کو سمجھ لیا کہ بس یہ نعمت ہے، یہ مل گئی شکر ادا کرو اللہ اور بڑھا دے گا۔ یہ تو جسم کی نعمتیں ہیں، روح کی نعمتیں جس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اس لیے تو آج ہماری روح تڑپ رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل تو کرتا ہے پر جسم ساتھ نہیں دیتا، نہیں آ سکتا۔ جسم ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ بڑی ناشکری کر بیٹھے، اللہ نے وہ چھین لی۔ وہ جسم کے اندر جو طاقت تھی، وہ روح کی طاقت، وہ اللہ نے چھین لی۔ ایک نعمت جسم کی ہے، ایک نعمت روح کی ہے، اور میں نے پچھلے جو میں بتایا کہ جسم بے وفا ہے، جسم بے وفا ہے اور روح وفادار ہے، اور روح کی وفاداری کرو گے قبر میں بھی پروٹوکول ملے گا، قیامت کے دن بھی پروٹوکول ملے گا۔ ہاں، جس بندے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو وہ کامیابی اور خوشی میں ایک نعرہ لگائے گا، کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ سارے لوگ خوش ہوں گے، یہ اس کو تو جنت کی ٹکٹ مل گئی، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ سب پوچھیں گے اسے تو کیسے کامیاب ہوا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا کہ میں نے ایک دن اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، بس میں اسی کی تیاری میں لگا رہا، دنیا میں غفلت میں نہیں پڑا ہوا۔ اور رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں تو رب راضی ہوگا، ورنہ نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے بھی رب کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اپنے دکان میں بیٹھ کے بھی رب کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ دفتر میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، بس جو کام کرنا ہے بس یہ سوچو کہیں میں محمد مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ کے تو نہیں کر رہا، بس میرا ہر کام محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ کر رہا ہے، وہ تجارت اس کے لیے عبادت ہے اور وہ اس کو رب ملے گا، اس تجارت میں اس کو رب ملے گا۔ اگر ایک سرکاری افسر اپنے دفتر میں بیٹھ کے اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو اس کی وہ ایک ایک لمحہ اس کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ صبح کو جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کی روزی کے خاطر، اس کا ایک ایک قدم اس پہ اجر ملتا ہے، اس کو ایک ایک قدم پہ۔ اللہ کے نبی نے مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا
اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست قرار دیا کہ یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ نمازی کو اللہ کا دوست نہیں کہا، مسجد میں بیٹھنے والے کو نہیں کہا، ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ ہے جو اپنے 5 وقت کی نماز، یہ نہیں ہے کہ روٹی کی خاطر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو، نہیں۔ اس لیے میں نے کہا بڑا آسان ہے دین کا کام کرنا۔ ہر لمحے یہ سوچو کہ اس وقت میرے رب کا حکم مجھے کیا ہے۔ اذان ہو گئی، اب رب کا حکم یہ ہے کہ روزی کو بند کر اب مسجد میں آ جا، نماز پڑھ، پھر جا اپنے روزی کما۔ کوئی تو شریعت روزی کمانے سے 15-10 منٹ نماز میں لگیں گے، تسلی سے نماز پڑھ، پھر اپنے دکان میں بیٹھ کے کھاؤ۔ یقین جانیے یہ مسجد میں آنا بھی عبادت، یہ دکان میں بیٹھ کے کمانا بھی عبادت، یہ بچوں کو حق حلال روزی لا کے دینا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور اپنے بچوں پہ تو خرچ کرنا انسان کی مجبوری ہے نا، مجبوری ہے، بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو اپنے بچوں پہ خرچ کیا، سب سے بہترین پیسے اس کو قرار دیے ہیں جو آپ اپنے بچوں پہ خرچ کرو گے۔ ایک دینار وہ جو اللہ کے راہ میں کسی غریب کو دے دیا، ایک وہ ہے جو اپنے بچوں کے پہ خرچ کیا۔ فرمایا اس میں بہتر وہ ہے جو بچوں پہ خرچ کیا۔ شریعت نے تو کتنا آسان کر دیا جنت کو، ہم نے خود ہی نفس کی غلامی میں آ کے اس کو، اس لیے بڑا آسان ہے۔ تو ہمیں بھی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے نا۔ تو اس کا پھر قدر یہی ہے کہ ہم آج کے بعد یہ نیت کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جس طرح دن میں 3 وقت کا کھانا میرے جسم کی ضرورت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا میری روح کی ضرورت ہے۔ آج میری جسم کی بادشاہی ہے، ایک وقت آئے گا میری جسم کی بادشاہی نہیں چلے گی، میری روح کی چلے گی، اور اس وقت روح وہی کام کر سکے گا جس کو آپ نے کوئی غذا دی ہوگی۔ قبر میں آپ عذاب سے تب ہی آپ کی روح آپ کو بچائے گی اگر آپ نے روح کو غذا دی ہوگی۔ ایک بندہ اپنے حفاظت کے لیے کسی سیکورٹی گارڈ کو رکھتا ہے، لیکن کھانا اس کو نہیں دیتا ہے۔ ایک دن بھوکا رکھا، دوسرے دن بھوکا رکھا، تیسرے دن ڈاکو آیا۔ ظاہر بات ہے سیکورٹی گارڈ میں بیچارے نے 2 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن جب ڈاکو آیا اس بیچارے میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو کے اتنا تو کہہ دیتا بھائی باہر کھڑا ہو جا۔ اس کو آپ نے کھلایا ہوتا، اس میں طاقت ہوتی تو وہ اٹھ کے لڑ پڑتا، لیکن اس میں تو طاقت ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ دیکھ رہے سارا کچھ، وہ ڈاکو جا کے آپ کو ڈھونڈ کے آ گیا۔ ایسا ایک وقت آئے گا، آپ قبر میں ہوں گے، فرشتے عذاب کے آئیں گے، اگر آپ نے روح کو کچھ کھلایا ہوگا نمازوں کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، درود کی شکل میں، آپ کی روح بڑی طاقتور ہوگی، آپ کی روح اٹھ کے بولے گی۔ جب وہ کہیں گے نا من رب کا، اس وقت آپ کا یہ بدن ساتھ نہیں دے گا، نہ یہ زبان ساتھ، اس وقت آپ روح کی طاقت پہ بولو گے ربی اللہ، روح کی طاقت پہ بولو گے۔ اس لیے روح کو آج پہچان کرواؤ تیرا رب کون ہے۔ اگر روح کو یہ پہچان نہ کروائی تو قبر میں یہ کہے گا لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، کانپنا شروع کر دے گا۔ اور جس نے روح کو کھلایا پلایا ہوگا سجدوں کے نام پہ، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے گڑ گڑانے کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ خیرات کے نام پہ اس روح کو کھلایا ہوگا کہ پہلوان روح ہوگی۔ قبر میں رکھتے ہی فرشتے آئیں گے، من رب کا، یہ کہے گا ربی اللہ۔ ما دینوں کا، یہ کہے گا دینی الاسلام۔ من نبیوں کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا اب مزے کر، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا، لاؤ اس کے لیے مخمل کے بسترے۔ لوگ تو سمجھیں گے یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن اندر تو مخمل کے بسترے بچھے ہوئے ہیں اور جنت کے بالا خانے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیک لگا کے جنت کے نظارے کر رہے ہیں، اور اوپر سے گزرنے والا کہہ رہے ہیں ہائی مٹی کی ڈھیر ہے۔ اندر اس کو کیا پتہ ہے کہ اندر کیا نظام چل رہا ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ جس کی روح طاقتور ہوگی اس کے لیے باغ بن جائے گا، جس کی روح کمزور ہوگی وہ لا ادری کہتا ہوا گھر پڑے گا، روئے گا، چلائے گا، نہ اس کے رونے پر کوئی نہیں سنے۔ اس لیے آج روح کو طاقتور بنانے کا موقع ہے۔ جسم کی تو بڑی حفاظت کرتے ہیں، فٹنس کی بڑی حفاظت،
چھوٹا سا مسئلہ بن جائے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں جاؤ، یہاں سے ملکوں کو چھوڑ کے باہر ملک بھاگ رہے کہ میں اپنے بدن کا علاج کرواؤں، اور روح کی کوئی پرواہ نہ کی، گھر سے مسجد تک بھی روح کے لیے نہ آیا۔ اس لیے اپنی روح کو کھلاؤ پلاؤ، یہ روح طاقتور ہوگی، یہ آپ کا بڑا کام دے گی۔ تو اس صورت کا جو میں نے آپ کو ترجمہ بھی بتایا سورۃ القریش، میں اس کے تھوڑے سے اس کو آپ جو ہے اس کی برکتیں بھی آپ کو بتا دوں۔ فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد سورۃ القریش 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو ارب پتی بنا دے گا، اتنی دولت اللہ اس کو دے گا۔ 7 مرتبہ سورۃ القریش جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کے مال میں اتنی برکت دے دے گا، اس کو تونگری مالداری دے دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ کھانا کھاتے وقت سورۃ القریش کھانے کے بعد 1 مرتبہ پڑھے، وہ کھانا اس کے لیے بیماری نہیں بنے گا، وہ کھانا اس کے لیے بیماری نہیں بنے گا۔ جو 2 مرتبہ سورۃ القریش پڑھے گا تو فرمایا اللہ اس کے دسترخوان کو کبھی اس کے دسترخوان کو تنگ دستی نہیں دکھائے گا، یعنی اس کی رزق میں بڑی برکت ہو جائے گی۔ اور جو 3 مرتبہ سورۃ القریش کھانے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق کی دروازے کھول دے گا۔ بڑی برکت ہے سورۃ القریش۔ بندہ کہنے لگا کہ میرے 65 لاکھ کا قرضہ تھا اور میں سارا دن چلتے پھرتے سورۃ قریش پڑھ رہا تھا، 65 لاکھ کا قرضہ اللہ نے اتار دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اچھا 2 آیت ہے اس میں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوک سے اللہ تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ساری دنیا مہنگائی کا رونا روئے گی اور اللہ تمہیں کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، تمہارے اوپر کوئی رزق کی تنگی نہیں آئے گی جو سورۃ القریش کو کثرت سے پڑھے گا، جو ہر وقت پڑھے گا۔ اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ ہر خوف سے تمہیں امن دے دے گا، قرض کا خوف نہیں ہوگا، بیماری کا خوف نہیں ہوگا، دشمن کا خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا آپ کے اوپر جو بندہ سورۃ قریش کو پڑھے گا۔ تو یہ چیزیں تو انسان کو چاہیے ہوتی کہ یار مالداری ہو جائے، کسی کے آگے محتاجی نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ ہو، یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ میں لوگوں کا محتاج بن جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ ہر بندہ ہی محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھوک نہ آئے، بھوک سے اور غربت اور تندرستی سے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ خوف امن ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص چاہتا ہے امن ہو، بدن کو بھی امن ہو، گھر کو بھی امن ہو، بچوں کو بھی امن ہو، امن تو ہر شخص چاہتا ہے نا۔ تو پھر اس صورت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اس صورت کو پڑھو، اس صورت کو جو شخص گھر میں راشن لے کے اس کے اوپر 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس راشن میں برکت ڈال دیتا ہے اور راشن ختم نہیں ہو۔ اور جو بندہ قرض میں مبتلا ہو، اگر وہ اس کو پڑھے، اس کا قرض ایسے غیب سے دور ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔ ابھی یہ سفر کا مہینہ محرم کا ختم ہو جائے گا، سفر کا آ رہا ہے۔ اس سفر کے مہینے میں اس سورت کی خاص جو ہے تعداد ہے 40,000، 70,000 یا 1,25,000۔ جو اس کو پڑھ لے گا اس کے نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ کتنے مالدار ایسے ہیں، خود تو مالدار تھے، اولاد غریب تھے، دولت تو وہ ہونا جو نسلوں تک چلے۔ برکت اس لیے تو کہا برکت کو تلاش کرو، ہم تو کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زیادہ آ جائے زیادہ آ جائے، پر زیادہ جو آتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، جو برکت والا آتا ہے وہ نسلوں میں چلتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے روزی مانگو برکت والی مانگا کرو، کیونکہ برکت والی روزی آپ کی نسلوں تک چلے گی، کثرت تو آپ تک ہو جائے گی۔ آپ کے بعد ایک بندہ تھا، کہنے لگے میرے والد صاحب کسی بڑے عہدے میں تھے، تو بس آنکھیں بند کر کے پیسے لیتے، ساری زندگی اس نے لیے پیسے، خرچہ پانی کے نام پہ جو لیتے ہیں، تو وہ سارا ظاہر بات ہے جیسے پیسہ آنا پھر ویسے ہی جانا۔ تو کہا کہ جی آپ وہ دولت، اس نے ایسے اشارہ کیا، ایسے ہاتھ کر کے کہنے لگے، ایسے جیسے ہاتھ میں کچھ چیز کاغذ اڑ کے وہ پتہ ہی نہ چلا، اس دولت کا پتہ ہی نہیں ہے جو کروڑوں جمع کیے تھے پر آنکھیں بند کر کے جمع کیے، تو اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اگر برکت والے کیے ہوتے تو نسلوں تک جانا تھا۔ تو اگر برکت والے جمع کیے ہوتے، برکت والے، تو وہ ختم نہ ہوتے، وہ بھوک سے بھی نہ اٹھتے، وہ برکت ہوتی ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سورۃ القریش کو پڑھو گے نا، دیکھیں ایک ہے میری اور آپ کی محنت، ایک ہے اللہ کی مدد۔ میں اور آپ محنت کریں گے ایسا تب بھی آ جائے گا، لیکن اعمال کو ہم ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ میری محنت تو ہے پر اس پہ میں بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں،
اصل تو تیری مدد ہے، اب تو اپنی مدد ڈال، اور جب اللہ کی مدد آئے گی آپ کا 1000 روپے جو ایک دن چلنا تھا اللہ 3 دن چلا کے دکھائے، 3 دن چلا کے دکھائے۔ اس لیے اس دور میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ غربت، تندرستی، فقر و فاقہ سے بچنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ بڑے بے مشقت روزی ملے اور اللہ بس تھوڑی میں اللہ برکت دے، تھوڑی میں اللہ برکت دے، تو پھر آپ عرشی نظام کو ساتھ لیں، عرشی نظام، پھر تھوڑی میں اللہ برکت دے گا، سکون دے گا، عافیت دے گا۔ اور وہ عرشی نظام ایک تو سورۃ القریش کو آپ پڑھا کریں، ایک سورۃ الکوثر صبح شام 129 مرتبہ پڑھ کے نا اپنے پرس پہ دم کر لیا کریں، آزما کے تو دیکھیں۔ میں کئی سالوں سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، کتنے لوگوں نے بتایا کہ پہلے تو 20,000 میں گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، اب جب سے یہ عمل شروع کیا ہے مہینے کے بعد 20,000 میں بچ جاتے ہیں۔ ایک دوست مجھے ملا وہاں ڈیفینس میں، کہنے لگا میرے بھائی کی شادی پیسے نہیں جڑ رہے، کیا کروں؟ میں نے کہا جو تو تھوڑا بہت جوڑتا ہے نا اس میں کوئی یہ سورۃ الکوثر والا عمل کیا کر، صبح شام 129 مرتبہ سورۃ الکوثر، اول آخر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک، اور بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نابینا بالکوثر۔ میں نے کہا تو کر، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد کہنے لگے کیا عمل آپ نے بتایا، ایسے پیسے جڑ گئے اور سارا نظام ہو گیا۔ ہو جاتا ہے، عرشی نظام سمجھ میں نہیں آتا پر ہوتا ہے، عرشی نظام سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر آپ عرشی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو گے کبھی بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کہاں سے کھاتے ہو، اتنی تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے ہو، بھائی عرشی نظام ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، عرشی نظام ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک ہندو کسی مدرسے میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، چھاپا اس نے ہمارا، پتہ چلا جی ابھی دہشت گردی ہو گئی، جب دیکھا سارا نظام ایسے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پوچھا مولانا صاحب آپ یہ اتنے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان کا خرچہ کتنا؟ کہا جی اتنے لاکھ روپے۔ کہا آپ کے خزانے میں کتنا؟ کہا جی ہمارے خزانے میں تو چند ہزار ہے۔ کہا لاکھوں روپے آپ کے مہینے کا خرچہ ہے، آپ کے خزانے میں 1000 روپے ہے، تو آپ ان کو کیسے چلاتے ہیں؟ کہا جی توکل اللہ پہ چلاتے ہیں۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے وہ توکل اللہ کا؟ بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، توکل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ دے جاتے ہیں۔ کیسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں؟ بس اللہ ڈال دیتا ہے، یاری مدرسہ ہے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اچھا اس نے کہا مجھے یہاں سکون مل رہا ہے، میں جس مقصد کے لیے تھا وہ تو نہیں ہو رہا ہے، مجھے آپ کچھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے کہا رہ لو، کوئی بات نہیں۔ اچھا وہ ایک دن رہا، اگلے دن جاتے اس نے کہا مولوی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آیا پر میرا دل میں بڑا ترس آیا ہے، یہ کچھ پیسے ہیں آپ رکھ لیں مدرسے کے نظام میں۔ اس نے کہا اس کو کہتے توکل علی اللہ، تجھے میں نے کہا تھا پیسے دے، تو کہتا نہیں میرے دل میں آیا۔ تیرے دل میں آیا کہاں سے؟ تو اللہ نے تیرے دل میں ڈالا اور اب تو دے کے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ اس لیے عرشی نظام کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کر کے دیکھو گے، رنگے جاؤ گے، خود بھی اور نسلیں بھی رنگی جائیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آج کے بعد یہ 2 عرشی نظام آپ کو دے رہا ہوں، آپ کچھ لے کے یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں۔ ایک سورۃ القریش کو پڑھے آج کے بعد، اگر آپ تندرست ہیں، غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ نے کاروبار شروع کیا چل نہیں رہے، آپ سورۃ القریش کو پڑھے، ہر وقت پڑھے، ہر وقت پڑھے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، پھر اس کی برکتیں تو نہیں۔ اور سورۃ الکوثر صبح شام 129 مرتبہ پڑھ کر 129 مرتبہ 130 مرتبہ نہیں 129 مرتبہ پڑھ کے اپنے پرس میں دم کر لیں، اور 1 مہینہ کر کے پھر مجھے رزلٹ بتائیے کہ کیا ہوتا ہے اس سے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔